ایک گاؤں میں چار دوست رہتے تھے۔ یہ چاروں بہت سست اور کاہل تھے۔ وہ ہمیشہ چاہتے تھے کہ ہمیں کوئی کام نہ کرنا پڑے اور کھانے پینے اور رہائش کے لیے سب کچھ مل جائے۔ ان میں سب سے بڑا بہت ہوشیار تھا، وہ بہت عقل مند تھا۔ اس نے لوگوں کو بے وقوف بنا کر پیسے بٹورنے کا عجیب سا طریقہ بتایا۔ اس نے کہا کہ اگر ہم کسی اور گاؤں میں جائیں تو وہاں کے لوگ ہمارے لیے اجنبی ہوں گے اور ہم بھی ان کے لیے اجنبی ہوں گے۔ ہم گاؤں کے امیر لوگوں کے پاس جا کر جھوٹ بولیں گے، ہم احمقانہ کہانیاں سنائیں گے اور اپنے حالات زار بیان کریں گے۔ اس طرح ہمیں کچھ رقم ضرور ملے گی۔ تینوں دوست اس طرح راضی ہو گئے۔ چنانچہ اگلے دن چاروں دوستوں نے سفر شروع کیا اور پھر وہ اپنے گاؤں سے دور ایک گاؤں پہنچ گئے۔ جب یہ چاروں امیر لوگوں کے پاس جا کر عجیب و غریب جھوٹی کہانیاں سناتے اور اکثر اپنا مظالم بیان کرتے تو لوگ انہیں کچھ نہ کچھ دیتے۔ یہ چاروں گاؤں کے امیر لوگوں کو خوب لوٹتے اور جب گاؤں کے لوگ ان کے چالاکیوں اور فریب کو سمجھنے لگے تو وہ اس گاؤں سے بھاگ کر کسی اور گاؤں پہنچ جاتے اور پھر وہاں کے لوگوں کو بھی بے وقوف بنانا شروع کر دیتے۔ اس طرح انہوں نے بہت زیادہ دولت اکٹھی کی اور جھوٹ بولنے میں بھی ماہر ہو گئے۔ ایک دفعہ یہ چاروں اس طرح سفر کر رہے تھے، وہ ایک دور گاؤں پہنچ اور ایک ہوٹل میں انہوں نے دیکھا کہ ایک امیر کبیر تاجر ایک کونے میں بیٹھا ہے۔ اس کا قیمتی سامان بھی اس کے ارد گرد بکھرا پڑا ہے اور تاجر نے بھی مہنگے کپڑے پہن رکھے ہیں۔ تاجر کو دیکھ کر ان چاروں کے منہ میں پانی آ گیا اور سب سوچنے لگے کہ کس طرح اس تاجر کی ساری دولت ہمیں مل جائے۔ ان چاروں میں سب سے بڑے کے ذہن میں خیال آیا۔ پھر اس نے یہ خیال تینوں کو سنایا اور اس سوچ پر تینوں نے سر ہلایا۔ یہ چاروں دوست تاجر کے پاس گئے اور اسے سلام کرنے کے بعد ان میں سے ایک نے تاجر سے کہا، اگر تم راضی ہو تو ہم تمہارے ساتھ ایک کھیل کھیلنا چاہتے ہیں۔ کھیل یہ ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کو جھوٹی کہانیاں سنائیں گے اور شرط یہ ہوگی کہ ان جھوٹی کہانیوں کو سچ کہنا پڑے گا۔ اگر کوئی ان کہانیوں پر جھوٹا الزام لگائے گا تو وہ ہار جائے گا اور ہارنے والا کا سارا سامان چھین لیا جائے گا۔ تاجر بولا، واہ، یہ کھیل تو بہت مزے کا ہوگا، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اگر میں ہار گیا تو یہ ساری دولت تمہاری ہو جائے گی۔ تاجر کی یہ بات سن کر چاروں دوست بہت خوش ہوئے اور سوچنے لگے کہ ہم اسے ایسی جھوٹی کہانیاں سنائیں گے کہ وہ فوراً پکار اٹھے گا کہ یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، اور پھر ہم جیت جائیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا اور پھر ہم جیت جائیں گے اور سب پر قبضہ کر لیں گے۔ اس گاؤں یا ہوٹل کا بڑا بھی ہمارے کھیل میں موجود ہو تاکہ وہ یہ فیصلہ کر سکے کہ کون جیتا ہے اور ہارا ہے۔ تاجر نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا۔ چاروں دوستوں نے اس سے اتفاق کیا اور پھر گاؤں والوں میں سے ایک چودھری کو بلایا۔ وہ ان پانچوں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ پہلے دوست نے اپنی کہانی شروع کرتے ہوئے کہا کہ میں ابھی ماں کے پیٹ میں تھا، یعنی جب میری ماں اور باپ سفر میں نکلے تو میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ راستے میں ایک آم کا درخت نظر آیا۔ میں نے ایک درخت دیکھا۔ میری والدہ وہاں رک گئیں اور میرے والد سے کہا کہ میں آم کھانا چاہتی ہوں، آپ درخت پر چڑھ کر آم توڑ لائیں۔ میرے والد نے کہا کہ یہ درخت کسی اور آم بھی بہت اونچے لگے ہوئے ہیں، اس پر چڑھنے کے قابل نہ تھا، تو میری والدہ نے انکار کر دیا۔ میں جو ابھی چھوٹا بچہ تھا جوش میں آ گیا۔ میں چپکے سے اپنی ماں کے پیٹ سے باہر نکلا، اس درخت پر چڑھ گیا اور آم توڑ کر لایا اور سامنے رکھ دیا اور پھر میری ماں کے پیٹ میں واپس چلا گیا۔ وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور مزے سے کھانے لگی۔ پہلے دوست نے کہانی سنائی اور سوالیہ نظروں سے تاجر کی طرف دیکھا۔ کہانی سنتے تاجر نے کہا، واہ، کیا شاندار کہانی ہے، یہ کہانی ماں کے لیے کیسے مفید ہو سکتی ہے۔ ایسا ضرور ہوگا، یہ ایک سچی کہانی ہے۔ جب پہلے دوست نے سنا تو وہ ایک طرح منہ کر کے بیٹھ گیا اور اب دوسرے دوست کی باری آئی اور اس نے کہا کہ میں صرف 6 سال کا تھا، مجھے شکار کا بہت شوق تھا۔ ایک بار میں نے جنگل میں دور ایک خرگوش نظر آیا، میں اس کے پیچھے بھاگا یہاں تک کہ میں اس کے قریب پہنچا۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ خرگوش نہیں بلکہ شیر ہے۔ شیر مجھے دیکھ کر میری طرف بڑھنے لگا۔ اب میں بہت ڈر گیا۔ میں نے شیر سے کہا، شیر بھائی دیکھو، میں تمہارے پیچھے اس لیے آیا تھا کہ مجھے لگا کہ تم خرگوش ہو، خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ لیکن شیر نے میری ایک نہ سنی اور مجھے کاٹ لیا تو مجھے بھی بہت زیادہ غصہ آیا اور میں نے شیر کو زور سے تھپڑ مارا، وہ 2 ٹکڑے ہو کر مر گیا۔ واہ، کیا بہادر آدمی ہے، اسے ایسا ہونا چاہیے، بہادر۔ یہ کہانی ہرگز جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ تاجر نے دوسرے دوست کی کہانی سن کر
اسے تحفہ دیتے ہوئے کہا۔ اب دونوں دوست جنہوں نے کہانی سنائی تھی، اب تیسرے دوست کی سنانے کی باری تھی۔ اس نے چپکے سے آنکھ ماری کہ میں ایسی حیرت انگیز جھوٹی کہانی سناؤں گا کہ تاجر فوراً اسے جھوٹ مان لے گا۔ پھر تیسرے دوست نے اپنی کہانی شروع کی۔ مجھے مچھلی پکڑنے کا بہت شوق تھا۔ اس وقت میری عمر صرف 1 سال تھی۔ ایک دن میں ندی کے کنارے گیا اور پانی میں جال ڈال کر بیٹھ گیا۔ کئی گھنٹے جال ڈالنے کے باوجود ایک مچھلی بھی جال میں نہ آئی۔ میں نے پاس کھڑے ماہی گیر سے پوچھا کہ کیا آج دریا میں کوئی مچھلی ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ پچھلے 3-4 دنوں میں ایک بھی مچھلی نہیں آئی۔ میں یہ سن کر حیران ہوا اور میں نے دریا میں غوطہ لگا لیا۔ دریا کے آخری سرے پر پہنچ کر دیکھا کہ ایک بہت بڑی مچھلی بیٹھی ہے اور آس پاس کی تمام چھوٹی مچھلیاں بڑے مزے سے کھا رہی ہے۔ یہ دیکھ کر میں بہت خوش ہوا۔ مجھے بڑی مچھلی پر بہت زیادہ غصہ آیا۔ میں نے اس بڑی زبردست گھونسا دیا اور اسے وہیں ڈھیر کر دیا۔ پھر میں نے دریا کے نیچے بیٹھ کر آگ جلائی اور وہاں مچھلیوں کو پکایا اور پھر انہیں کھا کر باہر آ گیا اور وہ چیزیں لے کر گھر کی طرف چل پڑا۔ تاجر نے کہا، بہت اچھی کہانی ہے۔ تم نے دریا کی تمام چھوٹی مچھلیوں کو آزادی دی ہے۔ کیا نیک کام کیا ہے۔ یہ بالکل ایک سچی کہانی ہے۔ یہ بالکل ایک سچی کہانی ہے۔ اب چوتھے دوست کی باری تھی۔ وہ کہنے لگا کہ میری عمر صرف 2 سال کی تھی۔ ایک دن میں جنگل میں گیا۔ وہاں کھجور کے بڑے درخت تھے اور ان پر کھجوریں بہت تھیں۔ مجھے کھجور کھانے کی بہت زیادہ خواہش تھی، اس لیے میں نے درخت پر چڑھنے لگا۔ میں نے کھجوریں کھائیں اور جب میں نے درخت سے نیچے اترنے کا فیصلہ کیا تو مجھے لگا کہ میں نیچے اترتے ہی گر جاؤں گا۔ شام ہونے تک میں درخت پر بیٹھا رہا۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس کے ذریعے گاؤں سے رسی لے آؤں۔ میں وہاں سے گیا، رسی اٹھائی اور اس درخت سے جوڑ دیا۔ میں وہاں سے گاؤں گیا، رسی اٹھائی اور اسی درخت سے جوڑ دیا اور پھر اس کے ذریعے زمین پر اتر گیا۔ اب چاروں دوستوں نے امید بھری نظروں سے تاجر کی طرف دیکھا کہ اب وہ ضرور کہے گا کہ یہ ایک جھوٹی کہانی ہے، لیکن تاجر نے آگے بڑھ کر چوتھے سے مصافحہ کیا اور کہا، کتنا اچھا دماغ ہے تمہارا۔ ایسا خیال ہو سکتا ہے صرف ایک بہت ذہین شخص کے ذہن میں آتے ہیں۔ یہ بالکل ایک سچی کہانی معلوم ہوتی ہے۔ تاجر نے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ اب چاروں دوست بہت گھبرائے ہوئے ہیں کہ اب کہانی سنانے کی باری تاجر کی تھی۔ تاجر نے اپنی کہانی اس طرح شروع کی۔ میں نے کئی سال پہلے ایک خوبصورت باغ لگایا تھا۔ اس باغ میں سنہری رنگ کا ایک نایاب درخت تھا۔ میں اس کی بہت اچھی طرح حفاظت کرتا تھا اور اسے ہر روز پانی دیتا تھا۔ 1 سال بعد اس درخت پر 4 سنہری رنگ کے سیب نمودار ہوئے۔ وہ سیب بھی بہت خوبصورت تھے، اس لیے میں نے انہیں کبھی نہیں توڑا اور درخت پر چھوڑ دیا۔ ایک دن میں باغ میں کام کر رہا تھا کہ اچانک 4 سیبوں میں سے ایک آدمی نکلا۔ کیونکہ یہ چاروں آدمی میرے باغ کے درخت سے آئے تھے، میں نے ان کو اپنا غلام بنا لیا اور ان چاروں کو کام پہ لگا دیا، لیکن یہ چاروں بہت غریب اور بیکار تھے۔ ایک دن یہ چاروں بھاگ گئے۔ جب مجھے یہ سب معلوم ہوا تو میں بہت اداس ہوا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج وہ چاروں بندے میرے سامنے موجود ہیں۔ یہ کہانی سن کر چاروں دوست اپنے ہوش کھو بیٹھے اور دیر تک خاموش رہے۔ گاؤں کے بڑے چودھری نے جب یہ سب دیکھا تو سب کو مخاطب کر کے پوچھا کہ ہاں بتاؤ، یہ کہانی سچی ہے یا جھوٹی ہے؟ اور سچ کہوں تو چاروں دوست تاجر کے غلام قرار پا کر خاموش ہو گئے۔ نہ تو انہوں نے ہاں میں جواب دیا، نہ میں۔ گاؤں کے چودھری نے انہیں خاموش دیکھ کر تاجر کے حق میں فیصلہ دیا کہ یہ چاروں تمہارے غلام ہیں۔ یہ سن کر وہ چاروں تاجر کے قدموں میں گر پڑے اور معافی مانگنے لگے۔ تاجر نے چودھری سے کہا کہ یہ چاروں بھاگے ہوئے میرا سارا سامان ساتھ لے گئے ہیں، میں ان کو آزاد کر دوں، لیکن جو کچھ ان کے پاس ہے وہ میرا ہے۔ چنانچہ گاؤں کے چودھری نے ان سے کہا کہ چاروں دوستوں نے اپنا سارا سامان تاجر کو دے دیا۔ تاجر سارا مال و دولت لے کر چلا گیا۔ چاروں بہت مایوس تھے کہ انہیں ان کے جھوٹ کی بہت بڑی سزا ملی ہے۔ چاروں دوستوں نے فیصلہ کیا کہ آئندہ کسی بھی وقت جھوٹ کا سہارا نہیں لیں گے اور محنت مزدوری کر کے اپنی روزی کمائیں گے۔ پھر وہ چاروں اپنے گاؤں واپس چلے گئے اور جھوٹ سے سچ کو خیر آباد کہہ دیا۔